موضوع الدرس في صفة السعداء سورة الأعراف، سورة الأنعام تفسير أنفال، سورة الأنفال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ بھی ارشاد فرمایا ہے مومنوں کی صفت کے بارے میں کہ مومنون جو ہے ان کی صفتیں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، ان کو پہچان کیا ہے. تو پہلی صفت یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں. پہلی صفت ان کی یہ ہے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. پہلی صفت کیا تھی؟ جب اللہ کا ذکر، وہ مطلق ذکر تھا. دوسری صفت کیا تھی کہ ان پہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن آتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ دو صفتیں ہو گئی. اور تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی پہ توکل نہیں کرتے. اب صفت اور ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یہ بدنی عبادات کا ذکر آ گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ مالی عبادات کا ذکر آ گیا. اور جن میں یہ صفتیں ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں. اب اللہ نے فرمایا جب ان کی یہ صفت ہے تو ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا لهم درجات عند ربهم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑے شان کے درجات ہیں.
جن کو اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش ہے۔ وَرِزْقٌ کریم اور رزق کریم سے مراد بعض علماء نے فرمایا کہ جنت ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے ہیں جو رزق بھی شان والے ہیں۔ تو اب سمجھیں الحمدللہ اللہ کے قرآن کو کہ پہلے ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ بدر کا، کہ صحابہ میں تھوڑی سی چپکلش ہوئی، اختلاف ہوا، لیکن یہ ان کی شان ہے کہ جب اللہ کا قرآن آیا تو سارے جھگڑے ختم۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے جھگڑے ختم۔ اب اللہ نے ان کے آگے یہ صفتیں ذکر فرمائیں کہ کیونکہ وہ تو مومن ہیں نا، اور مومنوں کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے۔ کئی مقامات پہ اللہ نے مومنوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق مومن فلاح پا گئے ہیں۔ ویسے اصل میں تو فلاح قیامت میں پائیں گے، لیکن ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے جو خبر ہو اس میں شک نہیں ہوتا۔ اصل تو تھا سَيُفْلِحُ الْمُؤْمِنُونَ، دنیا میں تو مومنوں کے لیے مشقت ہے، بلائیں ہیں، اصل کامیابی تو آخرت میں، لیکن فرمایا افلاح، فلاح پا گئے ایمان والے۔ کیوں؟ جب اللہ نے فرمایا تو اسے شک کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن میں ایسے ایسے واقعات کا منظر اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا وَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنت والے جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہمیں بتاؤ، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت کا، راحت کا، نعمت کا، ہمیں تو مل گیا ہے، کیا تم سے جو وعدہ تھا جہنم کا، عذاب کا، تمہیں بھی ملا؟ قالوا نعم، کہ ہاں ہمیں بھی مل گیا۔ اچھا اسی طرح اگلی آیت وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب جہنمی پکاریں گے جنت والوں کو، أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہم پر مہربانی کرو، کچھ پانی پھینکو، یا جو اللہ نے رزق دیا ہے ہمیں بھی کچھ عطا کر دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، مومن کہیں گے کہ اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی۔ تو اب یہ جو ہے کہ جنت والے پکار رہے ہیں، جہنم والے پکار رہے ہیں، تو نہ تو کوئی جنت میں گیا ہے نہ کوئی جہنم میں گیا ہے۔ جنت اور جہنم میں تو قیامت پہ اٹھنے کے بعد فیصلے ہوں گے، اور پھر جنت والے جنت میں اور جہنم والے، ابھی تو کوئی نہیں گیا تھا، تو پھر پکار کیسے رہے ہیں؟ اسی لیے بعض ملاحدہ جو ہیں اور مستشرقین کو یہی بہانے ملتے ہیں کہ جی جنت میں تو ابھی داخلہ ہی نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں آئیں گے تو یہ کہیں گے، اور جہنم والے جہنم میں آئیں گے تو یہ کہیں گے۔ وہی منظر اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بتلا دیا، ورنہ ہوگا تو اسی وقت۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صفت کیا ہے؟ نماز میں خشوع والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت و عظمت کو سامنے رکھ کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔
والذین هم عن اللغو معرضون، اور بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور صفت یہ ہے کہ اللہ اگر مال دیتا ہے تو زکات دینے والے ہیں۔ والذین هم علی فروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویاں یا مل کر یمین جو اللہ نے حلال کیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ امانت پوری کرتے ہیں اور جو عہد کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومن وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس الاعلی ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ورثے میں یرثون وارث بنیں۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الفردوس الاعلی، جو سب سے بڑی جنت ہے جس کا نام فردوس اعلی ہے۔ اللہ کی کئی جنتیں ہیں، جنت النعیم ہے، جنت الخلد ہے، جنت العدن ہے، جنت الفردوس ہے۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس الاعلی مانگا کرو، کیونکہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے کہ ساتواں آسمان جو ہے گویا اس کی زمین ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے گویا اس کی چھت ہے، وہ اتنے بڑے بلند مقام پہ ہے۔ تو یہ مومنوں کی صفتیں ہیں، تو ان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ یاد رکھو کہ قرآن جب پڑھو تو غور کرو کہ جو جو ایمان والوں کی صفتیں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ کسی کہانی کی کتابیں پڑھو اور چلے جاؤ، قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ اس میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو کہ بھئی اللہ نے یہ جو مومنوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہمارے اندر ہے۔ سب سے پہلے کیا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ اللہ اکبر، بس ذکر ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، سن لیا ہے، نہیں سنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت ہمارے اندر نعوذ باللہ نہیں ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، یاد رکھو ایک لفظ ہے تلا یتلو، تلاوت، ایک لفظ ہے قرأ یقرأ یعنی قراءت۔ تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ قرأت اور تلاوت معنی میں نے پڑھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن محققین علماء کہتے ہیں نہیں، بہت بڑا فرق ہے اس میں کہ لفظ قراءت جو ہے وہ تو عام ہے، آدمی قراءت اخبار پڑھتا ہے کہ میں نے اخبار پڑھی، میں نے رسالہ پڑھا، لیکن لفظ تلاوت وہاں استعمال ہوتا ہے جس چیز کے پڑھنے پر ثواب ملتا۔
تو جب وہ کہتی ہیں تلاوت کتاب، کیونکہ اللہ کا قرآن جب پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو اس لیے آتا ہے کہ انبیاء کا وظیفہ کیا یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات ان پہ پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی ذات تلیت، جب ان پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں ایمان کے بڑھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء صرف فرماتے ہیں کہ بالکل ان کو ظاہر پہ چھوڑو، جیسے اللہ نے فرمایا وہ حقیقت ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 9 حکم پہلے آ چکے تھے، اب 10واں حکم آ گیا، جب ہم 10ویں پر بھی ایمان لے آئے تو ایمان بڑھ گیا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بڑھ جانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، اس پہ پھل پھول لگے ہوئے ہیں، تو وہ جب اس کی شاخیں پھیلیں گی، پھل پھول لگیں گے، تو گویا درخت بڑھ گیا ہے۔ تو مومن کا ایمان بھی اسی طرح ہے کہ جب اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب ان میں بڑی باریک بحثیں ہیں کہ کمن بڑھ جاتا ہے یا کیفن بڑھ جاتا ہے، بہرحال جو اللہ کے قرآن میں ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 ہیں، سامنے مسلح ہیں، ان کے بعد نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ سامان ہے، نہ سلاح، لیکن اپنے رب پہ ہر حال میں توکل کرتے ہیں۔ اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی۔ اسی طرح میرے پاک نبی رحمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی ہیں، اگر یہ 3 چیزیں دماغ میں رکھ لو اور پلے میں باندھ لو تو انشاءاللہ ہمیشہ عقیدہ بھی ٹھیک رہے گا، ایمان بھی ٹھیک رہے گا، اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بھی بنو۔ صرف 3۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو، بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدھا اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب کسی سے مدد چاہو یا مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو، مدد کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور فرمایا اذا توکلت فتوکل علی اللہ، اور جب بھروسہ کرنا ہو، توکل کرنا ہو تو اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ بندوں پہ توکل کرو گے تو بندے جب مر گئے تو پھر کیا کرو گے؟ جن پہ توکل کر رہے ہو تو خود محتاج ہیں، اس لیے اس ذات پہ توکل کرو جو ہمیشہ ہے، جو قائم ہے، جو دائم ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء نے کہا ہے نا کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ وبال ہے، عمل ہو اور علم نہ ہو تو یہ ضلال ہے۔ کیا مانا کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو پھر تو وبال ہی ہے نا، پھر تو جاننا عذاب ہو گیا نا، عالم کو تو زیادہ عذاب ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میرے بدری کی بیویاں تم نبی کی بیویاں ہو، اگر تم غلطی کرو گی تو تمہیں دوبارہ عذاب دیں گے، کیوں؟ تم نبی کے گھر میں ہو، وحی آتا ہے، قرآن آتا ہے، حضور کی صحبت ہے، تم بھی عام عورتیں ہو۔ مَن یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین،
پھر تمہیں دوگنا عذاب دے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ علم بغیر عمل وبال ہے، اور عمل بغیر علم، کہ عمل تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے کہ سنت ہے کہ بدعت ہے، بس کرتا جا رہا ہے، تو وہ تو گمراہی ہے. لازمی بات ہے کہ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور وہ موافق بھی ہو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے گمراہی ہی گمراہی ہے، ضلال ہی ضلال ہے. لاکھ اپنے آپ کو سمجھو کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن اچھا عمل وہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے مہر لگائی. اچھا اب اس کے بعد فرماتی ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یاد رکھو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا نمازیں پڑھتے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور کہیں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اور کہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مقیمی الصلاۃ. قائم کرنے کا کیا معنی؟ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے. کیا معنی؟ اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، اگر وضو ہے جگہ پلیت ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر وضو بھی ہے جگہ پاک ہے لیکن قبلے سے ہٹا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی. اگر وضو بھی ہے، نماز بھی ہے، رخ بھی قبلے کی طرف ہے، نہ قرآن ہے، نہ آیت ہے، نہ سورت ہے، تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی. نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی. تو نماز کے جو احکام ہیں، جو ارکان ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، ان سب کو ادا کرے اور وقت پہ نماز ادا کرے. یہ نہیں ہے کہ جب سورج پیلا ہونے لگی ہے تو عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے. وقت پہ نماز پڑھو، نماز کے اوقات ہیں. اور اگر مسجد قریب ہے تو اس کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوگی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو جو نماز کی شرطیں ہیں ان کو پورا کر کے نماز پڑھے تو اب وہ نماز کو قائم کر رہا ہے. اور اگر وہ وقت کا خیال نہیں کرتا تو پھر نماز کو قائم نہیں کر رہا. اگر اس نے پاکی پلیتی کا خیال نہیں کیا، طہارت خفیفہ، طہارت حقیقی یا اصلیہ کا خیال نہیں کیا، تو پھر بھی نماز قائم کرنا نہیں ہوگا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، دیا تو سب کچھ ہم نے ہے، پھر بھی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. اللہ نے فرمایا مومن کی تو صفت یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے، اب صدقات واجبہ ہیں یا نافلہ ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان کی صفت ہے. اور جن میں یہ صفتیں پائی گئی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے ہوں جن کے اندر یہ. اور دیکھیں جہاں اللہ نے صحابہ کو کہا ہے تو کیا مانا کہ صحابہ میں یہ ساری صفتیں تھیں، تب اللہ نے گواہی دی کہ ہم المؤمنون حقا، میرا وزی تیرے صحابہ تو پکے مومن ہیں. کیوں؟ مانا یہ ہے کہ اللہ ان کے اندر ظاہر کو جانتے ہیں. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بھی جانتے ہیں. اس لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات، اللہ یہاں ان کے بڑے بڑے درجات ہیں، بڑے بڑے مراتب عالیہ ہیں. درجات عند ربهم ومغفرۃ،
اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ کے ہاں بخشش کے خزانے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے، کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جنت میں ایسے رزق ملیں گے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ حضور نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ جنت تو جنت ہے، تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ میں مومنین کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہم اجعلنا منہم واجعلنا معہم واختم لنا علی الایمان۔